روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کے میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، ہم نے بڑی خاص اور اہم سیریز کا آغاز کیا ہے، ایمان کی بنیادیں، اور اس میں ہم بڑے دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اور ابھی گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بڑے خاص موضوع پر ہم بات کر رہے تھے، ہم بڑے خاص موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اور بڑی اہم باتیں ہو رہی تھیں اس گفتگو کے متعلق۔ اور چونکہ وقت اتنا نہیں تھا، آج اسی گفتگو کو ہم آگے جاری رکھیں گے، جو کہ سوال ہم نے پہلے بھی کیا تھا، اسی سوال کو دوبارہ سے میں پادری صاحب کے ساتھ کروں گی۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور ہیں۔ پادری صاحب، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہاں سرش، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ کے ادارے کا شکر گزار ہوں، اور سب سے بڑھ کر میں اپنے خداوند کا شکر گزار ہوں جس نے یہ وقت ہمیں دیا تھا کہ ہم ایمان کی ان بنیادوں پر اس فی زبانہ غور کر سکیں اور سیکھ سکیں، جس میں کہ ان عقائد اور ان بنیادوں کے بارے اکثر تعلیمات جو ہیں وہ مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ جی، سو میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا شکر گزار۔ جی پادری صاحب، ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم ایک سوال پر بات کر رہے تھے، جو کہ وقت اجازت نہیں دے رہا تھا اور ہمیں اس پروگرام کو ختم کرنا پڑا، تو ہم اسی گفتگو کو آج آگے بڑھائیں گے، اسی کو جاری رکھیں گے کہ ایک سوال تھا کہ کیا کفارہ محض خدا کی عدالت کا مظاہرہ ہے؟ ہمیں عدالت کے بارے میں بتائیں کہ عدالت کیا ہے اور کیوں ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ہاں، بہت شکریہ سارش، آپ نے یہ سوال کیا۔ جی، تو میں نے بتایا تھا کہ گناہ وہ بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے کفارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحیح۔ اگر گناہ ہوگا تو اس کی سزا سے بچنے کے لیے کفارے کی ضرورت ہے، اور اگر کفارہ ہوگا تو پھر کفارہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کو دوسرے کی جگہ اس کا افزانہ دے کر، ہرجانہ دے کر اس کو چھڑانا پڑے گا۔ اس کو بیسیکلی کفارہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ گناہ کے بارے ہم نے سیکھا تھا کہ سب نے گناہ کیا ہے اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس لیے گناہ جو ہے اس کے بارے میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، وہ گنہگار جو اپنے گناہ سے پھرنا نہیں چاہتا، اس کے لیے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا کی ہولناک اور غضبناک آتش کا وہ سزاوار ہوگا۔ جہنم کی اور آتش کا سزاوار ہوگا۔ کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ گناہ انسان کرتا ضرور ہے، پر انسان کے پاس اس گناہ کے رہائی یا اسے نجات یا اسے بریت کا کوئی حل نہیں ہے، چونکہ انسان کے پاس گناہ کرنے کا اختیار اس کی آزاد مرضی کے نتیجے میں ہے، لیکن اس گناہ کی سزا سے رہائی اور بریت کا یا بری ہونے کا اس سے کوئی حل انسان کے اپنے پاس نہیں ہے، ورنہ اس کفارے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو گناہ کی تعریف جو بائبل مقدس میں ہے وہ اس گناہ سے فرق ہے جو آج لوگ معاشرتی، اخلاقی، تعلیمی یا اپنے مذہبی اعتبار سے انہوں نے یا بنا لی ہیں یا ان کو بنی بنائی مل گئی ہیں یا جن پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ وہ تعریف وہ نہیں ہے جو بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ بائبل مقدس جو ہے وہ اس تعریف کو اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ انسان کا ہر وہ عمل، ہر وہ سوچ، ہر وہ نظریہ، ہر وہ کام جس سے خدا کی پاکیزگی پر ضرب آتی ہے، وہ
गुनाह है। कत्ल न कर, चोरी न कर, ज़िना न कर, ये अखलाकियात के में गुनाह की तारीफ है। सही। लेकिन रूहानियत में या बाइबल के मुताबिक इंसान की या बशर की हर वो सोच, वो अमल, वो इरादा जिससे खुदा की पाकीज़गी को ठेस पहुंचती है या उसकी पाकीज़गी मजरूह होती है, वो गुनाह है। अब इसमें बुनियादी बात यह है, अमल इंसान ज़रूर करता है, इरादा करता है, वो सोच रखता है, लेकिन उसकी सोच के नतीजे का हल इंसान के पास नहीं है। उसके अमल के नतीजे का हल उसके इंसान के अपनी मर्जी में नहीं है, उसकी अपनी बातों में नहीं है। हालांकि बाइबल भरी पड़ी है जिसमें लोगों ने हर तरीके से उस सज़ा को दूर करने के लिए बड़ी कोशिशें की, कुर्बानियाँ भी दी। और पाक कलाम में लिखा है, तू कुर्बानियों से खुश नहीं होता वरना मैं तुझे देता। वो पाक कलाम में लिखा है, बैलों और बकरों का खून हमें गुनाह की सज़ा से धोकर पाक नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान उस कफ़ारे की हकीकत और सच्चाई को जान सके। इसलिए यही वजह है कि बाइबल का खुदा जो है वो इस कफ़ारे का ऐलान करता है, इस कफ़ारे का बंदोबस्त करता है, और वो खुद इसका कफ़ारा देने के लिए तैयार होता है। वजह क्या है? जिसकी पाकीज़गी पर ज़िद आई है, ये हक उसका है कि वो मुआफ़ करे। जिसकी पाकीज़गी पर ज़िद नहीं आई, ज़रब नहीं आई, चोट नहीं पड़ी, जिसकी पाकीज़गी को नुकसान पहुंचा है, जिसके जलाल को नुकसान पहुंचा है, ये तो हक उसका है। और ये चूँकि हक उसका है, इसलिए उसने जो तरीका मुकर्रर किया उसको हम उर्दू में, फ़ारसी में कफ़ारे का नाम देते हैं कि जी ये कफ़ारा है। जब हम कफ़ारे के मानी फ़रोज़ुल लगात में देखते हैं तो उसका मतलब है गुनाह धोने वाला, उसका मतलब है ख़ता का बदला देने वाला। उसका मतलब जो फ़रोज़ुल लगात में है वो ये है कि कसूर का दंड जो खुदा ताला की तरफ से मुकर्रर हुआ है। ये नहीं है कि मैं गुनाह भी करूं और मैं उसकी सज़ा भी मुकर्रर करूं, ये पॉसिबल नहीं है। ये किसी इंसान को ये इख्तियार नहीं दिया गया। जिसकी पाकीज़गी मजरूह हुई है उसी का हक है, और फिर वही उसका जुर्माना, उसका दंड या उसकी सज़ा जो है वो उसे मुकर्रर करता है। जिसके लिए लफ्ज़ अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, इसने गुनाह किया है, ये काफिर है। और ये काफिर जो है ये कैसे उस सिरात मुस्तकीम को अपना के किस तरह से खुदा से कुर्बत को बहाल कर सकता है, ये कफ़ारे की तालीम में उसको बताया गया है। अब जगह जगह लोग, आज तो खैर कोई किसी को काफिर कहने से उसकी ज़ुबान भी नहीं थरथराती, चूकता ही नहीं है। काफिर का मतलब क्या है? आप लोगों को पूछे, जो कहते हैं फ़लाँ भी काफिर, फ़लाँ भी काफिर, फ़लाँ भी काफिर, उनसे पूछे काफिर का मतलब क्या है। काफिर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और ये कहते हैं फार्मर को, किसान को। ये निस्बतन मानी है, ये कुनियत है। कुनियत क्या है कि किसान एक जिंदा बीज घर से ले जाता है और ले जाकर ज़मीन में डालकर उस पर मिट्टी डाल देता है और उसको छुपा देता है। तो मतलब क्या हुआ कि वो शख्स जो सच्चाई जानता है और सच्चाई को अपनी मर्जी से या हालात के तहत कहकर या वक्त का तकाजा कहकर सच्चाई बयान नहीं करता, सच्चाई छुपा लेता है, वो काफिर है। और वो काफिर जो है वो सच्चाई को छुपाता है। और आज देखे कितने दुनिया में, हमारे घरानों में, इर्द गिर्द मुआशरे में कितने लोग हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, मज़हब के रहनुमा है, सच्चाइयों को छुपा रहे। और सच्चाइयाँ जो है वो बाइबल मुक़द्दस जो बयान करती है वो ये है कि ये जो कफ़ारा है
وہی کافر کو دوبارہ سچائی کی راہ پر لا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ احبار کے 16ویں باب میں اور 17ویں باب میں وہاں لکھا ہے کہ اس دن ہارون سردار کاہن ایک جان کی قربانی دے کر اس کا خون خیمہ اجتماع کے لیے پاک ترین مقام پر لے جا کر کفارہ گاہ پر چھڑک دیتا تھا۔ احبار 16واں باب 16ویں اور 17ویں آیت۔ اور اس کفارہ گاہ کو جو پاک ترین مقام میں تھی اس پر خون چھڑک دیا جاتا تھا۔ خون کیوں؟ پاک کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے خون بدن کی جان۔ اس کا مطلب وہ خون لے کر گیا جان کے بدلے جان، جو قانون ہے۔ یہ خدا کے ایک قانون کا ایک حصہ ہے کہ جان کے بدلے جان، اور وہ خون ڈالتا تھا قربان گاہ پر۔ مطلب ایک زندگی کا کفارہ اس طرح دیا گیا کہ دوسری زندگی کا خون، کیونکہ خون زندگی ہے، اس کفارہ گاہ پر انڈیل دی گئی یا زندگی قربان کر دی گئی۔ اس خون ہی کو اس قربان گاہ پر ڈالنے کو بائبل مقدس میں کفارہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ خدا کے عدل کو بیان کرتا ہے، کیونکہ عبرانیوں نامہ باب اس کی 22ویں آیت میں قانون ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ اس لیے وہ خون جو تھا وہ وہاں پر ڈال دیا جاتا تھا۔ جب ہم عہد جدید میں دیکھتے ہیں تو عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب میں جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسی قربانی کو، اس کفارے کو، اس خون کو جو قربان گاہ پر ڈال کر خدا کے حضور کفارے کی اس قدرت کو یا اس کی ضرورت کو پورا کیا جاتا تھا، وہی کفارہ کوہ کلوری پر، صلیب پر مسیح یسوع نے دیا، اور اس کی جان وہاں گناہ کی قربانی کے طور پر گزرانی گئی، کیونکہ عید فصح پر مسیح یسوع کا خون اسی قانون کے تحت مصلوب اسے کر دیا گیا، اور وہ وہاں پر قربان ہوا۔ اور لکھا ہے پاک کلام میں کہ مسیح یسوع کا خون پاک ترین، یعنی آسمان میں اپنا ہی خون لے کر مسیح یسوع داخل ہو گیا، عبرانیوں نامہ باب۔ اور پھر آگے لکھا ہے عہد عتیق کی قربانیوں سے ظاہر کی گئی پاکیزگی جو حاصل ہوتی تھی، وہ مسیح یسوع کا صلیبی کفارہ ہمیں ان مردہ کاموں سے رہائی عطا کرتا ہے۔ اس لیے خدا نے اس کفارے کو صلیب پر ادا کیا، اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے وہ مکمل ہوا۔ بے شک۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ میں کتاب پڑھ رہی تھی علم الہی، اور خدا کا بندہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کہ مسیح کا کفارہ ایک ایسی قربانی ہے جس سے خدا انسان سے رضامند ہو جاتا ہے، اور گنہگاروں کی یہ نجات کا مؤثر کا سبب ٹھہرتی ہے۔ اور یوحنا کے خط میں لکھا ہے نا، مجھے بات یاد آ رہی تھی، اس کے 2 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ یہ وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، جو نہ صرف ہمارے گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ محض کسی پرسنلی طور پر کسی ایک کا نہیں، بلکہ پوری جہان کی دنیا کا کفارہ جو ہے خدا نے اپنے بیٹے کے سبب سے، مسیح نے جو ہے وہ دے دیا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ، اس سوال کا آپ نے جواب دیا، جو کہ ہم لاسٹ ٹائم بھی اس بات پر کر رہے تھے گفتگو۔ اگلا سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کفارے کے ذریعے سے ہی خدا نے موت اور گناہ پر فتح حاصل کی ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بہت شکریہ، بہت اچھی بات ہے آپ نے یہ سوال کیا۔ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا ہے کہ انسان گناہ تو کر سکتا ہے، پر گناہ کی سزا سے بچنے کا اس کے پاس کوئی حل نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ گناہ کی تعریف بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گناہ ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ سوچ، ہر وہ ارادہ جس سے خدا کی پاکیزگی پر زد پڑتی ہے، وہ گناہ ہے۔ پاکیزگی کو ٹھیس پہنچتی ہے، کیونکہ خدا پاک ہے۔ چونکہ خدا پاک ہے اس لیے اس کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ گناہ گار سے پیار ضرور کرتا ہے، پر گناہ سے پیار نہیں کرتا۔
اور سزا دیے بغیر وہ گنہگار کو رہا کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ محبت کرتا ہے اور رحیم ہے۔ اور اگر وہ محبت کر کے گناہ کی سزا جو ہے وہ اپنے محبوب کو دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، تو پھر ایسے خدا پر ایمان رکھنے کی وجہ کوئی نہیں۔ وہ خدا جو آپ کی مشکل میں آپ کی مشکلات کا حل نہیں کر سکتا، اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو بت ٹھیک ہے نا، دیوی دیوتا، بت، جادوگر، یہ دنیا کی باتیں، یہ تو پھر سب ٹھیک ہو گئے۔ اب خداوند خدا کے لیے لازمی یہ ہے کہ وہ عدل بھی کرے، کیونکہ یہ اس کی صفت ہے۔ قانون ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ وہ محبت کرے، کیونکہ وہ محبت ہے، اور اس کی محبت کے بارے لکھا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے۔ پھر خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ وہ رحیم ہے اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے، شفقت میں غیر غنی ہے۔ کہیں نہیں لکھا وہ قہر نہیں کرتا، کیونکہ گناہ کی مزوری جب موت ہے تو موت تو قہر ہے۔ اب خدا کی یہ صفات جو ہیں وہ ہمیں صلیب پر تینوں ایک ہی جگہ نظر آتی، جہاں وہ عدل بھی نظر آتا ہے، جہاں وہ رحیم بھی نظر آتا ہے، جہاں وہ محبت بھی کرتا نظر آتا ہے۔ آپ اگر روس کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو روس کی تاریخ میں ایک آج کامونزم سے پہلے، ان 70-80 سالوں سے، اس کامونزم سے پہلے وہاں جو حکومت کرتے تھے ان کو زار کہا جاتا تھا، جیسے فرعون تھے، جیسے ہمارے ملک میں مغل تھے، تو ان کو زار کہا جاتا تھا۔ اس ایک علاقے میں ایک شخص نے، جو اس کی فوج کا ایک سپہ سالار تھا، یا وہ اس کا فوجی جرنیل تھا زارز کا، اس کا نام رومل تھا۔ رومل نے بغاوت کی اور ایک روس کا چھوٹا سا حصہ اس نے آزاد کروا کے وہاں اپنی سلطنت کو قائم کر لیا۔ جب اس کی سلطنت قائم ہو گئی تو بغیر قوانین کے تو سلطنتیں نہیں چلتی، قوانین بنائے گئے، اور ان میں سے ایک قانون یہ تھا کہ جو چوری کرے گا اس کو 90 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ایک انتہائی خوبصورت نیکلس یا کہہ لیں 9 لکھا ہار چوری ہو گیا۔ جب چوری ہو گیا وہ نہیں ملا، 5-6 مہینے یا سال 2 گزر گئے، اور جب ملا تو پتہ چلا اس رومل کی ماں اس ہار کی چور ہے۔ جب رومل کو یہ پتہ چلا کہ اس کی ماں چور ہے، اب وہ بیٹا بھی ہے، اب وہ بادشاہ بھی ہے، اب وہ عادل اور منصف جنرل بھی ہے، وہ قاضی بھی ہے۔ اب اگر ماں کو ماں کہہ کر وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا بیٹا ہونا یا اس کی محبت تو قائم رہی۔ اگر اسے چھوڑ دیتا اور سزا دیتا ہے تو پھر وہ ایک محبت کرنے والا فرزند نہ رہا۔ اب اگر وہ کوئی اور طریقہ استعمال کرتا ہے تو پھر وہ قاضی بھی نہیں رہے گا، عدالت بھی نہیں رہے گا، پھر اس کی بادشاہی، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی روحانیت، اس کے قوانین مٹی میں مل جائیں گے۔ اس نے آرڈر کیا کہ اس عورت کو 90 کوڑے لگائے جائیں، یہ چور ہے۔ اس کو ٹکٹکی پر باندھ دیا گیا اور اس عورت کی پشت پر چند کوڑے، کہہ لیں 8-9 کوڑے لگائے گئے۔ دوسرا آرڈر اس نے جاری کیا کہ روک دیا جائے، انہوں نے روک دیے۔ اب عدالت اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ بادشاہ کی ماں ہے اور یہ بادشاہ ہے۔ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ اس نے کہا کہ اس عورت کو ٹکٹکی سے اتار کر مجھے اس کی جگہ باندھ دیا جائے اور بقایا کوڑے میری پشت پر پورے کیے جائیں، تاکہ میں اس کا فرمانبردار بیٹا بھی رہوں، میری محبت بھی قائم رہے، میری بادشاہی کا قانون بھی قائم رہے،
اور عدالت بھی قائم رہے. اور تاریخ یہ بات بتاتی ہے کہ اس کی ماں کی جگہ اس رومل کی پشت پر 90 کوڑے پورے کیے گئے. یہ عدالت ہے کیونکہ قانون خدا کا ہے. قانون کیا ہے؟ بغیر خون بہائے معافی نہیں، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں. اس لیے خدا نے جب ان کو توریت دی اور وہ خیمہ اجتماع بنا اور وہ ہیکل بنی، تو خدا نے ان سے کہا کہ یہ جو کروبی ہے، یہ جو پاک ترین مقام ہے، یہ جو خیمہ گاہ ہے، اس خیمہ میں یہ جو مذبح ہے، میں اس مذبح پر، اس کفارہ گاہ پر تمہیں ملا کروں گا. اور سردار کاہن سال میں ایک بار وہاں اپنے اور قوم کے گناہوں کو لے کر، اس کا جبہ بھی خون سے بھرا ہوتا تھا، ہاتھ بھی خون سے بھرے ہوتے تھے، اور وہاں وہ جاتا تھا اور اس کو رسی یا زنجیر باندھ دیتے تھے، اس کے ساتھ گھنٹیاں بجا دیتے تھے کہ اگر خدا نے اس کے کفارہ گاہ پر پہنچنے پر اس کفارے کو قبول کر لیا تو وہ زندہ واپس آئے گا، اور اگر اس نے قبول نہ کیا تو کاہن بھی وہاں مر جاتا تھا، کیونکہ وہاں خدا کی حضوری تھی. اور جو کفارہ گاہ میں خون لے کر جاتا ہے اس کے لیے مر جانا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اگر مزدوری نہیں دی تو پھر گناہ کی سزا تو نامکمل ہے. صلیب جو ہے یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا عدالت بھی کرتا ہے، جہاں خدا کی محبت بھی ظاہر ہوتی ہے، جہاں موت بھی مر جاتی ہے، جہاں گناہ کی سزا بھی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے خدا کے پاک کلام میں یہ بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ وہاں میں تجھے ملا کروں گا. اور وہ جو وہاں ملنا تھا وہ اس لیے تھا جس کے لیے یوحنا نے مسیح یسوع کو کہا. یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے، اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا. وہ خدا کا برہ ہے، اور یہ وہ برہ ہے جو اس کے بارے میں احبار کی کتاب میں لکھا ہے، جسم کی جان خون ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو. کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے، کیونکہ خون کا مطلب ہے زندگی انڈیل دی گئی. اس لیے خدا نے ان کے لیے، میرے لیے، دنیا کے لیے، جہان کے لیے صلیب کو کفارہ گاہ کے طور پر قائم کیا، اور اس پر میرا اور آپ کا خداوند اور خدا کا برہ مسیح یسوع اپنے آپ کو لے کر چلا گیا، چڑھ گیا، اسے مصلوب کر دیا گیا، اور لکھا ہے اس کے بہائے ہوئے خون سے ہم نے شفا پائی. مقدس پطرس اپنے پہلے خط کے پہلے باب میں کہتے ہیں 16ویں 17ویں آیت میں، عزیزو ہماری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوئی، ایک بے عیب برہ کے بیش قیمت خون سے ہوئی، کیونکہ اس کے ہم خون سے خریدے گئے ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے جب وہ افسیوں کو خط لکھتا ہے مقدس پولس 4 باب میں، اور عزیزو جس بلاوے سے بلائے گئے ہو اس کے لائق پھر چال چلو. اب ہم پر لازم ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میری عدالت خداوند یسوع پر ہوئی، میرا افزانہ اس نے دیا، میرے لیے اس نے کفارہ دیا، اس کے بہائے ہوئے لہو سے میں شفا پا گیا، اب اس کے لیے گناہ کرنے کی گنجائش نہیں. ایک شخص تھا، اس کے 2 بیٹے تھے. چھوٹا بیٹا تھوڑا اوباش تھا، اسے گلی میں قتل ہو گیا. وہ چھرا اس کے ہاتھ میں تھا، کپڑے اس سے خون سے تر تھے. وہ بھاگ کر گھر آ گیا. گھر میں اس کا بڑا بھائی بیٹھا تھا. اس کو اس نے 2 منٹ میں اپنی ساری بات سنا دی. اس نے اس کو کہا کپڑے اتار، اس کے کپڑے پہن لیے. وہ
اس کا چھرا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور ابھی وہ یہ کر ہی رہا تھا کہ پولیس آ گئی اور اس کو لے گئی. اس کو پھانسی کی سزا ہوئی. پھانسی کی سزا کے وقت اس نے ڈاکٹر نے پوچھا یا قاضی نے پوچھا تیری کوئی خواہش؟ اس نے کہا میں اپنے چھوٹے بھائی سے ملنا چاہتا ہوں. وہ چھوٹے بھائی کو ملا. اس نے کہا میں آپ ذرا آگے پیچھے ہو جائے، میں علیحدگی میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا دیکھو میں تمہارا اکیلا ہی بھائی ہوں، تمہارا اور کوئی بھائی نہیں. تمہاری موت میں مر رہا ہوں. یہ قتل میں نے نہیں کیا، تم نے کیا ہے، تم جانتے. تمہاری جگہ پھانسی کی سزا میں پا رہا ہوں. یاد رکھ اب تیرا اور کوئی بھائی نہیں ہے. اس لیے بقیہ زندگی جرم سے، گناہ سے، بدی سے دور رہ کر گزارنا، کیونکہ اب تیری جگہ کوئی اور فدیہ نہیں دے گا. اس لیے اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. سزا تو ہے، سزا تو ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے. وہ مر گیا تاکہ ہم آگے کو اپنے لیے نہیں، خداوند کے لیے جئیں. اس نے ہمیں خرید لیا تاکہ ہم اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کریں. اس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا اور آج ہم بھی راست باز ہونے کا حق رکھتے ہیں. کس وجہ سے؟ یسوع نے جو راست بازی میرے اور آپ اور جہان کے لیے خریدی ہے، وہ راست بازی ہمارے نام محسوب ہوتی ہے. ہم راست باز نہیں ہیں. راست باز یسوع ہے. یسوع نے جان دے کر، لہو دے کر، موت سہ کر وہ راست بازی انسانوں کے لیے مہیا کی ہے. اب جو ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا، ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے. میں نے بڑی برکت پائی اور یقیناً ناظرین نے بڑی برکت پائی ہوگی. اور جس طرح مجھے یہ سایہ کہ 53 چیپٹر کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست کی گئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. تو بے شک گناہ تو نسل انسان سے ہوا ہے، لیکن اس کا ہر جانا یا اس کو پورا کیا جو ہے وہ خدا کے بیٹے نے آ کر پورا کیا. اور خدا کی محبت نے گنہگاروں کے سامنے جو ہے بچنے کی راہ جو ہے وہ کھول دی ہے، یا بچنے کا رستہ بتا دیا، اور راہ اور زندگی وہ یسوع ہے. تو میرا ایمان ہے ناظرین آپ نے آج کے اس ایپیسوڈ سے بڑی برکت پائی ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں اس موضوع کے متعلق یا کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا اس پروگرام کے متعلق آپ کوئی بھی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی